بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں اس دار فانی میں پیدا کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل اعتدال پسند دین عطا کیا، جس میں نہ صرف عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، سلوک پر توجہ دی گئی ہے، بلکہ زندگی کے نازک پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہو۔ ایک انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے زندگی کے لمحات ہیں، جو کسی کے روکے سے نہیں رکتے، بلکہ سیکنڈوں، منٹوں، گھنٹوں، دنوں کی شکل میں تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی کے لمحات کو صحیح کاموں میں خرچ کرتا ہے تو دنیا اور آخرت کے لیے میں اسے فلاح اور کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر یوں ہی ضائع کر دیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں یقینی خسارہ اس کو ملے گا۔ شیطان اگر انسان کو حرام اور مکروہ کاموں میں لگاتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے
کہ یہ ناجائز اور حرام کام ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ انسان کو مباح اور جائز کاموں میں لگا کر کے بہت سارے واجبات سے روک دیتا ہے، بہت سارے حرام کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو مباح اور جائز کام کر رہا ہے، کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے۔ آج اپنے معاشرے میں جائزہ لیں تو آپ کو گنے چنے افراد ملیں گے جو اپنے مال اور اپنے وقت کو صحیح مصرف میں لگا رہے ہیں، حالانکہ وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس امانت کے بارے میں اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابن آدم اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سے اپنے پاؤں نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 مقررہ سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ ان میں ایک سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ اپنی زندگی کے لمحات کو کن چیزوں میں خرچ کیا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، اپنی جوانی اس نے کس میں گزاری، اور تیسرا چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کس طریقے سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اور پانچواں سوال یہ ہوگا کہ جو علم اسے معلوم تھا، جو باتیں اسے معلوم تھیں، ان کے مطابق اس نے کہاں تک عمل کیا۔ وقت اور مال کے اس کڑے احتساب کے باوجود اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی کا مقصد کھیل بن چکا ہے، خواہ کھیل کھیلنے کی شکل میں ہو یا کھیل دیکھنے کی شکل میں ہو۔ اکثریت خاص طور پہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ان کا آئیڈیل کھلاڑی ہی کو انہوں نے اپنے زندگی کا اسوہ بنا رکھا ہے۔ ان کی دوستی اور دشمنی کا معیار کھیل اور کھلاڑی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کھیل اور کھلاڑی کا اس قدر اہتمام اسلامی تعلیمات سے کہاں تک میل کھاتا ہے؟ اسلام میں کھیل کی کیا حیثیت ہے؟ کھیل کے جواز کے ضابطے اور قواعد کیا ہیں؟ کون سے کھیل جائز ہیں اور کون سے کھیل ناجائز ہیں؟ ہر مسلمان کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر وہ کھیل جس کی شریعت میں کوئی ترغیب نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی دینی مصلحت وابستہ ہو اور نہ ہی کوئی دنیاوی حاجت ہو، تو شریعت میں ایسا کھیل غیر مشروع، مکروہ اور ناجائز ہے۔ احادیث میں جن چند کھیلوں کا ذکر آیا ہوا ہے ان میں تیر اندازی، نیزہ بازی، گھوڑ سواری، کشتی، دوڑ لگانا وغیرہ ہیں۔ گویا کہ ہر وہ کام جو جہاد کے لیے تیاری میں کام دے وہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ہر وہ کام یا ہر وہ کھیل جس سے کوئی دنیاوی یا دینی مصلحت وابستہ ہو وہ کھیل جائز اور مشروع ہے۔ علماء کرام نے کھیل کی مشروعیت کے سلسلے میں چند شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ اس کھیل میں واجب سے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو، وہ کھیل کھیلنے سے آدمی فرائض کو ادا کرنے سے میں کوتاہی نہ برتے، غفلت نہ برتے،
اور دوسرا یہ کہ اس کھیل میں جوا اور سٹہ بازی نہ پائی جائے، اور تیسری شرط یہ کہ اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ پائی جائے، اور چوتھا یہ کہ خلاف شرع کوئی چیز اس میں نہ ہو، اور پانچواں یہ کہ کھیل کبھی کبھار ہو، حسب حاجت اور ضرورت ہو۔ ان شرطوں کو سامنے رکھ کر اگر موجودہ دور کے کھیلوں پر نظر ڈالی جائے، خاص طور پر کرکٹ پر، جو کہ بذات خود ایک جائز کھیل ہے، لیکن لوگوں کے اندر اس کے اہتمام اور اس کی وابستگی کو دیکھ کر کے اس کے عدم مشروعیت میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا، اس لیے کہ جہاں تک پہلے شرط کی بات ہے، اگر انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو پہلی شرط مفقود ہوتی ہے، نہیں پائی جاتی، خواہ فرائض شرعیہ ہوں یا دنیاوی ذمہ داریاں ہوں۔ یہ مشاہدہ ہے کہ میچ کے دوران اگر نماز کا وقت ہو جائے تو نہ تو کھلاڑی نماز کے لیے جاتے ہیں اور نہ ہی کھیل دیکھنے والے نماز کے لیے جاتے ہیں، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنا یا اس کے وقت سے اس کو ٹالنا یہ گناہ عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے، رجال لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ مومنین کی شان یہ ہوتی ہے کہ انہیں تجارت، لین دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے، زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل ادل بدل جائیں گے، پلٹ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ بلا شبہ کرکٹ کا کھیل دنیاوی اعتبار سے بھی تجارت کا مقام نہیں پا سکتا، لیکن آج اس کھیل کا دھن لوگوں پر اس طرح سوار رہتا ہے کہ بڑے بڑے دین پسند، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب میچ ہوتا ہے تو دینی دروس کی محفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز با جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر جاتے بھی ہیں تو بالکل آخری وقت میں جاتے ہیں، اور نماز میں جاتے وقت بھی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے تمام تر توجہ قرات اور دعاؤں کے بجائے اسکور پر اور وکٹ پر لگی رہتی ہے، اور نماز سے جو ہی فارغ ہوتے ہیں فوراً لپکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ اور یہ بات بھی کسی پر مخفی نہیں کہ رفتہ رفتہ کرکٹ نے جوا کا روپ اپنا لیا ہے، چھوٹے پیمانے پر بھی اور بڑے پیمانے پر بھی جوئے کھیلے جا رہے ہیں، ٹاس جیتنے سے لے کر کے اور کھلاڑیوں کے اسکور تک سدہا قسم کے جوئے لگتے ہیں، بعض کھلاڑی بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ اسلام میں کسی صورت میں بھی جوئے کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کریم میں جوا کو شیطان کی گندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور احادیث میں جوئے کو خنزیر کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس کھیل میں کس قدر اسراف اور فضول خرچی پائی جاتی ہے، جبکہ قرآن کریم میں فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف پچ کی تیاری میں خطیر رقم درکار ہوتی ہے، اس کے علاوہ
کھلاڑیوں کی فیس، ان کی خاطر مدارات، روشنیوں کا انتظام، سائن بورڈ کا انتظام، غیر معمولی رقم ان پر خرچ کی جاتی ہے۔ آج ہمارے ملک میں جو رقم کرکٹ پر خرچ کی جاتی ہے، اگر وہ رقم غریبوں پر خرچ کر دی جائے تو غربت کا خاتمہ ہو جائے، اگر تعلیم پر خرچ کر دی جائے تو بلا شبہ جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر حق کی تبلیغ پر خرچ کر دی جائے تو تمام باطل تنظیموں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک غیر شرعی، خلاف شرع کام کا تعلق ہے تو شاید ہی کوئی کھیل ہو، شاید ہی کوئی میچ ہو جس کی ابتدا موسیقی سے نہ کی جاتی ہو۔ عموماً دیکھا یہ جاتا ہے کہ کھیل کے دوران اس زور سے، اس اتنی بلند آواز سے موسیقی اور گانے بجائے جاتے ہیں کہ دور دور تک آواز جاتی ہے، بلکہ بعض ٹیم کی حمایت کرنے والے، تائید کرنے والے اپنے ساتھ نیم برہنہ گانے اور بجانے والیوں کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ آج کرکٹ کا بخار لوگوں پر اس طرح چڑھا ہوا ہے کہ لڑکے تو لڑکے، نوجوان لڑکیاں بھی کرکٹ کی دیوانی ہیں۔ آج اس کھیل نے ہمارے معاشرے میں فحاشی کو درآمد کیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ تماشائیوں کے ہجوم میں کھلاڑیوں کی حمایت یا مخالفت میں بلند ہونے والی آوازیں سب سے زیادہ خواتین کی طرف سے آتی ہیں۔ ان کے آئیڈیل کھلاڑی ہوتے ہیں، آٹوگراف لینے میں بھی سب سے آگے خواتین ہوتی ہیں، اور نیم برہنہ حالت میں اپنے جسم پر، اپنے رخساروں پر پینٹ کرا کر لوگوں کو دعوت نظارہ دیتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کھلاڑیوں کے حلیے، ان کے لباس، ان کے طور طریقے، یہ سب غیر دینی تہذیب میں رنگے ہوتے ہیں۔ ان کی اکثریت دینی تہذیب سے عاری ہوتی ہے۔ اسلامی شاعر کی توہین اور منہیات کا ارتکاب، یہ ایسی قباحتیں ہیں جو اکثر ان میں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے بعض کی شادیاں آبرو باختہ خواتین سے ہوتی ہیں، غرضے کی یہ دین اور قوم کے ہیرو، ان کا کون سا عمل اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہماری غیرت دین کے لیے ہونی چاہیے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم اس صفت سے محروم ہو چکے ہیں۔ دینی حوالے سے کن کن محاذ پر ہمیں شکست مل رہی ہے، اس کا نہ تو ہمیں شعور ہے اور نہ ہی ہمیں پرواہ ہے، لیکن کھیل کے حوالے سے کھیل کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جیتنے والے کھلاڑیوں کے ساتھ غیر معمولی عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے، انہیں کندھوں پر بٹھایا جاتا ہے، ہار پہنائے جاتے ہیں اور بیش قیمت انعامات کی بارش کی جاتی ہے، جو اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اس کے برعکس ہارنے والے کھلاڑیوں پر قوم کے رد عمل کو دیکھا جائے تو غیر حقیقت پسندانہ نظر آئے گا۔ ان پر انڈوں اور ٹماٹروں کی بارش ہوتی ہے، ان کے گھروں پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، انہیں قتل کی دھمکی دی جاتی ہے، قوم و ملت کے غداری کا الزام لگایا جاتا ہے۔ یہ جذباتیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اور یہ بھی انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اعلیٰ ملازمتوں کا حصول، اعلیٰ عہدوں کا حصول، تعلیمی اسناد اور اعلیٰ صلاحیت پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ رشوت اور سفارش پر مبنی ہوتا ہے۔ کتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اپنی ڈگریاں لے کر سالوں مارے مارے بھٹکتے پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں نوکری نہیں ملتی۔ اور اس کے برعکس کھلاڑیوں کے سلسلے میں لوگوں کی داد و دہش
اور ان کی توقیر کا جب منظر سامنے آتا ہے تو ان دل برداشتہ بے روزگار لوگوں کے دل میں بسا اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے بہتر تو یہ کھلاڑی ہی ہیں، انہیں کھیل کی بنیاد پر اعزازی طور پر اعلیٰ مناصب عطا کیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کھیل کرکٹ یہ غیر اسلامی تہذیب کے گود میں اس نے آنکھیں کھولی ہیں اور اخلاق حسنہ سے عاری لوگوں کے ہاتھوں میں اس کی نشو و نما ہوئی ہے۔ اس لیے مغربی تہذیب کے اثرات سے متاثر نہ ہونا یہ ناممکن تھا۔ چنانچہ جب یہ کھیل ہمارے معاشرے میں آیا تو اپنے ساتھ ان اثرات کو بھی لے کر آیا جو کہ وہ قباحتیں، وہ خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی غیر قوم کی مشابہت، ان کے مخصوص تیوہاروں، ان کے مخصوص علامتوں کو قبول کرنے کی اسلام میں سختی سے ممانعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنے اصل مقصد کو اپنے سامنے رکھیں، اور ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا حصول اور آخرت کی فکر اور لہو و لعب سے اعراض، یہ مومنین کی پہچان بتائی گئی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ اس لیے ہر وہ کام جو اس مقصد پر ہمیں گامزن رکھے وہ ہمارے لیے لائق اجر اور ثواب ہے، اور ہر وہ کام جو ہمیں اس مقصد سے غافل کر دے وہ ہمارے لیے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے ہر وہ کھیل جس سے ہمیں دینی اور دنیاوی فائدہ نہ ملے، صرف وقت کی ضیاع ہو، وقت کی تضییع ہو اور آخرت سے غافل کرنے والا ہو، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوقات کو، ہمارے زندگی کے لمحات کو صحیح مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لہو و لعب اور وقت کی ضیاع سے ہمیں بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔